مصائب دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ انسان کی مدد اللہ تعالیٰ صبر کے راستے سے کرتے ہیں، نماز کے راستے سے کرتے ہیں۔ جب کوئی غم پریشانی آ جائے انسان حوصلہ رکھے، صبر کرے، اللہ دل کو قوت دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں۔ مزید اس میں گڑ ڈالنا چاہتا ہے، وضو کرے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی غم پریشانی اور تکلیف آتی، کوئی حالات پیش آتا، حاجت پیش آتی، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ کون سی نماز؟ فجر یا ظہر؟ عصر کی ہوگی، مغرب، عشاء؟ کون سی نماز؟ ہاں جی، فرض نمازیں تو انسان نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہاں نفل مراد ہے۔ ہم پریشانیوں میں کتنی دفعہ نفل پڑھتے ہیں صلاۃ الحاجت؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پریشانی دور کرنے کے لیے مصلی کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بارش کی ضرورت تھی باغ میں پانی کے لیے، وہ جناب انہوں نے وضو کیا، سنت کے مطابق اہتمام سے 2 نفل پڑھے، دیکھا آسمان کی طرف، کسی کو بھیجا، دیکھو کچھ نہیں جی، پھر نماز، پھر نماز، پھر نماز، پڑھتے ہی گئے، وہ جناب اللہ نے بارش ہی بھیج دی۔ اپنے مسئلے 2 رکعت نفل کئی دفعہ پڑھ کے حل کرا دو۔ ہم سے کیوں یہ نعمت چھن گئی؟ آج کل جو ہم لوگ ہیں نا، اپنی اولادوں کو دعائیں بھی نہیں دیتے۔ میں نے اپنے دادا کو دیکھا، دادی کو دیکھا، نانا کو دیکھا، نانی کو دیکھا، اور ہمارے گھروں میں جو بھی بوڑھے ہیں جن کی عمر آپ سمجھ لیجئے 60 65 70 کے اس میں ہے، یہ اولادوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم اپنی اولادوں کو دعائیں نہیں دیتے۔ کسی بوڑھی ماں کے پاس کوئی چلا جائے، وہ بیچاری دعائیں دیتے ہوئے نہیں سکتی۔ وہ ان کا ایک مزاج تھا، ہمارا مزاج نہ اللہ سے مانگنے کا ہے، نہ نماز پڑھنے کا ہے، بس ہر کام فوراً پورا ہو جائے۔ ارے بھائی، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کی مختلف طریقوں سے آزمائش قرآن مجید میں ذکر کی گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں امتحان میں ڈالیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان میں کوئی کمی کر کے نقصان آ جائے گا، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ جتنی باتیں قرآن میں آئی ہیں نا جناب، صحابہ کرام ہر چکی میں پسے ہیں۔ کھیت خراب ہو گئے، پھل خراب ہو گئے، زیادہ آ گئے تھے، وزن نہیں نکلا، کوئی اور کھیتوں میں مسئلہ آ گیا، کاروبار بند ہو گئے، انتقال ہو گیا، بیماری آ گئی، مال چوری ہو گیا، مال کہیں رکھے بھول گئے، کچھ بھی، جتنی پریشانی آج مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس معاشرے میں آتی ہیں، یہ تمام صحابہ کرام کو آ چکی ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم کسی نئی چکی میں نہیں پیسے جا رہے، یہ وہی ایک دورانیہ ہے، وہی سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے زمین کو بنایا ہی ایسے، ڈیزائن ہی ایسے کیا۔ اور آگے بڑھ کے بات کروں، صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی نہیں، تمام انبیاء کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس آپ کو بھی بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا کہ اس کے بدلے اللہ بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔